جناب مجاہد علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد. شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے بجٹ 2025 پہ بولنے کا موقع دیا. میرے چھوٹے بھائی نے تو دل کھول کر بہت ایسی باتیں کیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دل سے باتیں نکلتی ہیں. آج ہمارے ملک کے جو حالات بنے، اکنامکلی ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، امن و امان کے لحاظ سے ملک کدھر ہے، اور ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے اس وقت، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ میرے خیال سے ایک بندے کی وجہ سے، وہ بندہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اگر وہ آپ اس کو لائیں گے سسٹم میں، تو میں یہ حلفاً آپ کو کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی بھی اس بندے کو آپ ادھر لائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوتا ہے، یہ کدھر یہ ملک نکلے گا انشاءاللہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مقروض ملک ہے، غریب ملک ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اللہ نے زندگی دی اور عمران خان باہر جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قرض بھی وہ اتارے گا انشاءاللہ، اور یہ سسٹم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت آئی، وہ بھی کوئی 3 سال اور 8 مہینے ہماری حکومت رہی، اور اس وقت بھی کووڈ تھا. 6 ارب ڈالر سے لے کے 23 ارب ڈالر تک ہم نے پہنچایا خزانہ. اکنامکلی ہم گروتھ کر رہے تھے. ادھر میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ملک تاج اور کافی اور سارے بھائی ہیں. ہم برسلز گئے تھے اس وقت، تو ادھر کی پارلیمنٹیرین ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کووڈ کے دوران کیا کیا تھا. ہم نے کہا کہ ہم تو غریب ملک ہے اور غربت والا ملک ہے، تو ہم نے وہ کیا تھا کہ میرے خیال میں ہمارے ملک نے جو آئیڈیا ہمارے وزیر اعظم نے جو دیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن، تو وہ حیران رہ گئے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے ادھر بیلجیم میں کیوں نہیں کیا تھا. لیڈر جو وہ ہوتا ہے جو ویژن دیتا ہے، جس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، جس کے پاس ویژن ہوتا ہے. میرے خیال میں خان صاحب پروفیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پولیٹکس میں آتے. وہ صرف ایک وجہ سے اس پولیٹکس میں آئے، جو ملک کی حالت ہو رہی ہے، جو کرپشن اس ملک میں مختلف محکموں میں ہو رہی ہے. میرے خیال میں تو حیران رہ جاتا ہوں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مغرب کی نماز کے لیے 20 منٹ کا وقفہ، اس کے بعد مجھے صاحب آپ اپنی تقریر جاری رکھیں گے. کنٹینیو کریں اپنی اسپیچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب. ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا یہاں پر آپ نے نماز کے لیے جو وقفہ کیا ہے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی کارروائی ہوتی ہے حرام میں آتی ہے. مطلب ہے دنیائی وہ یا ہم اسمبلی میں کرتے ہیں وہ حرام میں آتی ہے. اور اسٹریٹ اوے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے. با جماعت نماز ایک نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ بہتر ہے. اسپیکر صاحب، ڈسکشن ہو رہی تھی بجٹ پہ. ینگسٹرز کی میں بات کر رہا تھا کہ ینگسٹرز میں کتنی بے چینی ہے، فرسٹریشن لیول ان کا کتنا ہائی ہے. ہر ایک بچہ ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک میں اتنی بے چینی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا ملک مالا مال ہے، سب چیزوں سے مالا مال ہے. دنیا کی ہر نعمت اس ملک میں موجود ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک جو ہے ہمارا گھر ہے. ابھی تک اس ملک کو اپنے گھر کی طریقے سے ہم نے نہیں دیکھا. جس طرح ہم اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی طرح اپنے ملک کو بھی دیکھیں. ہمارا ملک جو ہے میرے خیال میں اس میں جو کچھ ہے وہ باقی دنیا میں نہیں ہے. لیکن ہم ملک کو ایسی طرف لے کے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری واپسی نہ ہو. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اور میں نے جیسے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب ہم سب اسیران جو ہیں خان صاحب سمیت ہمارے شاہ محمود قریشی باقی اور ساتھی جو ہیں سب کو رہا کرے. میں ایک چیز پہ حیران ہوں کہ خان صاحب کی گناہ کیا ہے. گناہ اس کی یہ ہے کہ اس نے بغیر اقتدار کے ہاسپٹل بنائے، بغیر اقتدار کے اس نے یونیورسٹیاں بنائی. اس نے جو ویژن دیا ہے یہ صحت کارڈ کا جتنے بھی پروگرام کیے، یہ واحد لیڈر ہے پاکستان میں جس کا فورن اکاؤنٹ نہیں ہے، جس کی باہر کی دنیا میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، اور اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے. اور ہم نے اسے پنجرے میں بند کیا ہے. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اگر یہ کسی اور ملک کے پاس ایسا لیڈر ہوتا، ابھی بھی فلسطین والے چیخ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک دن کے لیے نکالے تاکہ ہمارا مقدمہ لڑے، ہمارے لیے آواز اٹھائے. اور ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیں جو غیر قوتیں جو ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے، ایران، فلسطین، پاکستان، یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ جو ہے اس میں ہماری نا اتفاقی ہے. انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے غیر مسلموں نے، ڈیوائڈ اینڈ رول. مسلمان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو، اور وہی وہ کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہے. ایران ڈٹ کے کھڑا ہے اور جواب دے رہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ خراسان سے دین کی حفاظت شروع ہوگی اور شام میں مسلمانوں کا آخری اجتماع ہوگا۔ خراسان ایران میں بھی ایک شہر کا نام ہے، خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے، اور ادھر سے کالی پگڑیوں والے اٹھیں گے اور وہ دین کی حفاظت کریں گے۔ یہ حدیث مستند حدیث ہے، اور غزوہ ہند کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مسلمان جو ہوں گے یہ غالب آ جائیں گے کفر پہ، یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ انشاءاللہ۔ یہ حدیث مستند انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے، اور یہ ایک ایک یہودی چٹانوں کے پیچھے چھپیں گے اور وہ چٹان آواز دیں گے کہ ادھر یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، تو مسلمان اسے قتل کریں گے۔ صرف ایک جو درخت ہے غرقد ایک درخت کا نام ہے جو ان نے اسرائیل میں ابھی کافی پلانٹیشن کی ہے، وہ درخت آواز نہیں کرے گا کہ وہ ان کو چھپائے گا یہودیوں کو۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سے کہ بس ہمارے گھر تک تو یہ آگ نہیں ہے۔ یہ جس طرح ہمارے بھائی سب بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تک، پاکستان اس وقت میرے خیال میں اسلامی دنیا کا ہیڈ کوارٹر ہے، بیس کیمپ ہے۔ جس طرح انڈیا کو جواب دیا ہمارے ایئر فورس نے، جس طرح سٹرائک بیک کیا ہے، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ان کا کمپیریزن طاقت کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے، لیکن کلمے کی طاقت ایسی ہے کہ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ اس کا وزن ہے۔ جب ہمارے عام فورسز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور جب یہ دشمن پہ چڑھائی کرتے ہیں اور جو آگے سامنے والا پھر جو وہ ہندو ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو جذبہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مسلمان جب ایک ہوں گے اور کفر کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کریں گے۔ باقی اسپیکر صاحب پچھلے دنوں ہمارے مردان میں ایک ہی خاندان کے 7 لوگ شہید ہوئے ہیں گھر میں، اور وہ گیس لیکیج کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے خیال میں ڈائریکٹ فلو گیس کی نہیں ہے، باہر کی دنیا میں آپ جائیں گے تو ادھر سلنڈر یوز ہوتا ہے، یہ پاکستان میں صرف ڈائریکٹ فلو ہے گیس کا۔ تو گیس کی لیکیج کی وجہ سے 7 بندے ایک ہی گھر میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی پالیسی بنائے اس کے لیے تاکہ سیفٹی ہو۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی تھنک فار دا پازیٹیو، انشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ حل ہوں گی، لیکن بات ایک ہی میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بس خان صاحب کو رہا کریں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی، ادروائز دیر از نو وے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو جی صاحب۔ جب